ہوں فرخ شراز ٹرانسپیرنٹ پراپرٹیز کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ناظرین، ہمارے جو مخالفین ہیں ان کی میرا خیال ہے کہ رات کی بھی دن کی بھی ان کا چین بھی ان کا آرام بھی ان کی نیندیں بھی سارا کچھ حرام ہوئی ہے۔ مجھے نہیں پتا کیوں ہوئی ہیں، بہرحال ہوئی ہیں۔ جتنی محنت وہ یقین مانیں کہ بلو ورلڈ سٹی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں لگاتے ہیں، اگر اتنی محنت وہ اپنے کام میں لگائیں تو شاید ان کو زیادہ بہتر جو ہے وہ ریزلٹس مل سکیں۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، آج کل مارکیٹ کے اندر ایک بڑی جو ہے وہ ریمر پھیلی ہوئی ہے کہ جی اینٹی کرپشن نے جو ہے وہ بلو ورلڈ سٹی کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لینا شروع کر دیا ہے، اور پتہ نہیں بلو ورلڈ سٹی نے جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے کسی زمین کے اوپر جو کہ سرکاری زمین ہے، اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر ہاؤسنگ سکیم بنانے جا رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بلا 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 بلا، آئی ڈونٹ نو۔ تو ناظرین، ویڈیو میں جانے سے پہلے جن لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بیل آئیکن کا اگر نوٹیفیکیشن آپ نہیں آن کریں گے تو ناظرین ہماری آنے والی نئی ویڈیوز اب تک نہیں پہنچ سکیں گی۔ بڑھتے ہیں ناظرین ویڈیو کی طرف، اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا جو پروپیگنڈا تھا وہ کیا ہے اور شکوہ اور جواب شکوہ کس طرح سے ہے۔ ایک ہم آپ کو بھی اس کے اوپر دکھائیں گے، سکرین کے اوپر آپ کو ایک ہم تصویر دکھائیں گے، ایک پوسٹ کی گئی ہے ایکسپریس نیوز کے نام سے، جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جی ارطغرل غازی جو ہیں وہ بلو ورلڈ سٹی کے ساتھ جب معاہدہ کر رہے ہیں تو اس وقت کی وہ تصویر لگائی گئی ہے، اور ساتھ میں نیچے یہ لکھا گیا ہے کہ بلو ورلڈ سٹی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی نے ارطغرل غازی کے ساتھ معاہدہ کر لیا، پتہ نہیں کیا گیا، وہ آپ اپنی سکرین کے اوپر خود دیکھ لیجئے گا، میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ اس کے علاوہ جو ہے ساتھ میں ایک پوری پوسٹ کی گئی ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جی اینٹی کرپشن جو ہے ڈپارٹمنٹ، اس کی جانب سے بلو ورلڈ سٹی کے خلاف جو ہے وہ ایکشن بھی لی گیا ہے، لیکن ہم آپ کو اس کی تردید کر کے دکھائیں گے اور باقاعدہ ایویڈنس کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ دیکھیں کس طرح سے ایک منظم سازش کی جاتی ہے۔ کسی بھی طرح کا کوئی بھی کام مطلب یہ ہے کہ یہ چھوڑیں گے نہیں، یہ بلو ورلڈ سٹی کے اوپر تھوپنے کی پوری کوشش کریں گے کہ جی بلو ورلڈ سٹی کو کسی طریقے سے بدنام کیا جا سکے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج تک جتنے بھی ایلیگیشن لگے ہیں، اللہ پاک کی فقط اللہ پاک کی مدد سے بلو ورلڈ سٹی اس میں سے سرخرو ہو کے نکلا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو دکھائیں گے، ایک تو ہم پوسٹ دکھائیں گے جو پوسٹ چل رہی ہے، اور ساتھ میں ہم آپ کو ایک لیٹر دکھائیں گے۔ اس لیٹر کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، جو یہ کہتے ہیں، جو اس پوسٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جی بلو ورلڈ سٹی موضع سنگرال جو ہے وہاں پہ 1170 کنال کی جگہ ہے جس کے اوپر قابض ہے، اور اس 1170 کنال جگہ جو ہے اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جگہ ہے۔ ہم آپ کو جو لیٹر دکھائیں گے وہ لیٹر یہ ہے کہ اس لیٹر کے اندر لکھا گیا ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے تحت اگر اس جگہ پہ موضع سنگرال جو کہ 1170 کنال کی جگہ ہے جو کہ کلیم کی جاتی ہے، جس کے اوپر بلو ورلڈ سٹی نے قبضہ کیا ہوا ہے، اسی زمین کے بارے میں یہ لیٹر لکھا جاتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ جی ہمارے پاس یہ والی جگہ موجود ہے، ہمارے قبضے میں ہے۔ یہ گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹ لکھ رہے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان مطلب پرائم منسٹر کو یہ گورنمنٹ کے ادارے لکھ رہے ہیں کہ وہ جگہ موضع سنگرال میں موجود ہے، 1170 کنال کی جگہ ہے، ہمارے قبضے میں ہے، اور وہ ان یوٹیلائزڈ پڑی ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں، مطلب کچھ چیز بن نہیں رہی، وہ بالکل بیکار پڑی ہوئی ہے، ان یوٹیلائزڈ پڑی ہوئی ہے۔ تو آپ اس کو نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ کے ادارے گورنمنٹ آف پاکستان کو لکھ رہے ہیں۔ اسی کے بارے میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ جی بلو ورلڈ سٹی جو ہے اس کے اوپر قابض ہے اور اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کر رہی ہے۔ اب میرا کوسچن یہ ہے کہ اگر بلو ورلڈ سٹی اس کے اوپر قابض ہے اور اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کر رہی ہے تو وہ پھر ان یوٹیلائزڈ تو نہ ہوئی، وہ زمین تو آپ کی یوٹیلائزڈ ہونی چاہیے۔ پھر تو گورنمنٹ کے اداروں کو، جو گورنمنٹ کی انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کو یہ خط لکھنا چاہیے تھا کہ یہاں پہ بلو ورلڈ سٹی نے قبضہ کیا ہوا ہے، ہمیں قبضہ چھڑوا کے دیں۔ وہ تو یہ لیٹر نہیں لکھ رہے، وہ تو یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ زمین ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس ان یوٹیلائزڈ پڑی ہوئی ہے، آپ اس کو نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے لیے استعمال کریں۔ تو یہ پروپیگنڈا جو ہے اس کا
بڑا واضح طور پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف فیک نیوز بنا کے بلو ورڈ سٹی کے خلاف جو ہے وہ چپکا دی جاتی ہے۔ آئیے ناظرین، ہم آپ کو پورے جو ہے وہ ثبوت دکھاتے ہیں اور ساتھ میں ہم آپ کو چیئرمین بلو ورڈ سٹی سعد نذیر صاحب کا ایک وائس کلپ بھی سناتے ہیں، جس میں آپ کی ساری جو ہیں کیوریز جو ہیں کلیئرٹی کے ساتھ بالکل کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کے اگلے سیکشن کی طرف۔ ناظرین، زیر نظر تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پوسٹ کی گئی ہے یہ ایکسپریس نیوز کے نام سے پوسٹ کی گئی ہے، جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ارطغرل غازی کو برانڈ ایمبیسڈر بنانے والی پاکستانی ہاؤسنگ سوسائٹی قبضہ مافیا نکلی۔ چلے اب اس کی تفصیل بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اینٹی کرپشن راولپنڈی نے ارطغرل غازی کے کردار کو برانڈ سفیر بنانے والی ہاؤسنگ سوسائٹی پر سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنے کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کرا دیا۔ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق بلو ورڈ ہاؤسنگ سوسائٹی میں بڑی کرپشن کا سراغ لگایا گیا ہے۔ یہ سوسائٹی غیر رجسٹرڈ اور غیر منظور شدہ ہے، جس نے 1172 کنال سرکاری زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ 1137 کنال وفاقی جبکہ 35 کنال 10 مرلہ صوبائی حکومت کی زمین کو غیر قانونی طور پر قبضہ کر کے اپنی حدود میں شامل کر چکی ہے۔ اینٹی کرپشن پنجاب کے مطابق بلو ورڈ سوسائٹی غیر قانونی طور پر پلاننگ کر کے سرکاری زمین بھی بیچ رہی ہے۔ سوسائٹی منظوری سے پہلے ہی غیر قانونی طور پر مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ کر کے سادہ لو عوام کو لوٹ رہی ہے۔ سوسائٹی کے مالکان نے ضلعی انتظامیہ متعلقہ پٹواری اور راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ملی بھگت سے سرکاری خزانوں کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب کی ہدایت پر ڈائریکٹر اینٹی کرپشن راولپنڈی ریجن کنول بطول نقوی نے اس میگا کرپشن کیس کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ آر ڈی اے جو ہے وہ بلو ورڈ سٹی کے خلاف ایکشن لے رہا ہے، کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ نیب کو رپورٹ چلی گئی ہے، نیب ایکشن لے رہی ہے، آر ڈی اے نے خط لکھ دیا ہے۔ آج کی جو یہ پوسٹ ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ جی بلو ورڈ سٹی نے آر ڈی اے کے ساتھ بھی ملی بھگت کر لی ہے اور اس کی وجہ سے سرکاری خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اور خدا کا خوف کرو یار، کسی ایک بات کے اوپر تو قائم رہو بھائی۔ ناظرین، اب یہ والا لیٹر دیکھیے گا جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے پروویژن آف ان یوٹیلائزڈ گورنمنٹ لینڈ فار دا نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام۔ یہ جو لیٹر ہے یہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے لکھا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو، جس میں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ kindly refer to the letter number this dated this received from the office of the chairman Naya Pakistan Housing and Development Authority on the subject cited above۔ اس میں وہ ریفرنس دے رہے ہیں کہ یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی کی جو چیئرمین ہیں ان کی طرف سے جو ان کو لیٹر موصول ہوا ہے اس کے حوالے سے یہ ان کو رسپانس کر رہے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ Please find enclosed herewith report received from the Assistant Commissioner Sadar Rawalpindi wide letter number this dated this regarding availability of state land Shamlat Mayring 1170 canals in Moza Sangral تحصیل اینڈ ڈسٹرکٹ راولپنڈی فار دا فردر نیسیسری ایکشن۔ تو ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لیٹر کے مطابق جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر راولپنڈی ہیں وہ خط لکھ رہے ہیں چیئرمین نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو کہ جی آپ نے جو ہمیں ایک دفعہ خط لکھا تھا کہ اس جگہ پہ جس کو شملات بولا جاتا ہے اسٹیٹ لینڈ پڑی ہوئی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کی زمین ہے 1170 کنال ان موزہ سنگرال، وہاں پہ پڑی ہوئی ہے، تو اس کا ہمیں بتائیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس کا انہوں نے بتایا ہے کہ ہم آپ کو رپورٹ دیتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ والی زمین ہمارے پاس جو پڑی ہوئی ہے آپ اس کو یوٹیلائز کر لیں نیا پاکستان کے لیے، نیا ہاؤسنگ اسکیم کے لیے۔ اسی کے رسپانس میں چیئرمین بلو ورڈ سٹی سعد نذیر صاحب نے ایک وائس کلپ بھی بھیجا ہے، ہم آپ کو وہ بھی سنواتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تمام احباب کی تسلی کے لیے اور کلیریفیکیشن کے لیے ابھی ریسنٹلی ایک جو مارکیٹ میں ریومر اینٹی کرپشن کے حوالے سے ہمارے بارے میں پلائی جا رہی ہے کہ ہم نے خدا نخواستہ سنگرال، موزہ سنگرال میں جو کہ ہمارے موزہ جات کے قریب ہی ہے اور اس میں ہماری خریداری بھی ہے، وہاں پہ ہم نے کسی اسٹیٹ لینڈ پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ ایک لیٹر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں جس میں کلیئرلی یہ نظر آ رہا ہے کہ سیکٹری کالونیز بورڈ آف ریونیو کو یہ لیٹر لکھا جا رہا ہے اے ڈی سی آر راولپنڈی کی طرف سے، اور وہی اسٹیٹ لینڈ جس کا ہم پر 2019 سے الزام لگایا جا رہا ہے اور اس کی انکوائری چل رہی ہے اینٹی کرپشن میں، وہی لینڈ ان یوٹیلائزڈ لینڈ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کو
ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر راولپنڈی آفر کر رہے ہیں کہ یہ لینڈ ہمارے پاس ان یوٹیلائزڈ اویلیبل ہے، تو نیا پاکستان والے اپنا کوئی پروجیکٹ اس پہ کرنا چاہیں تو وہ آ کے کر سکتے ہیں اور یہ رقبہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک لینڈ جو خدا نخواستہ ہمارے قبضے میں ہو وہ گورنمنٹ آفر کر رہی ہو نیا پاکستان کو؟ تو یہ کلیئر میلافیڈی شو کرتا ہے جو بھی پارٹیز ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ ہمارے خلاف کام کر رہی ہیں یا جو بھی مافیا سرگرم ہے ساری کاوش کے پیچھے کے ہمیں بدنام کیا جائے یا ہمیں خدا نخواستہ روکا جائے، تو وہ اس طرح کی جھوٹی من گھڑت کہانیاں گھڑ گھڑ کے کبھی ایک محکمے میں جاتے ہیں کبھی دوسرے محکمے میں جاتے ہیں. تو یہ ہم لیٹر شیئر کر رہے ہیں تو تاکہ ساری پبلک کو یہ چیز کلیئر ہو کہ اس سازش کے پیچھے بھی جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے صرف، اور بلو ورلڈ سٹی کو بدنام کرنے کی سازش ہے. لیکن یہ بات یہ لکھ لیں اور سونے کے حروف سے لکھ لیں کہ جتنا انشاءاللہ یہ اس پروجیکٹ کو دبانے کی کوشش کریں گے یہ اتنی اسٹرینتھ سے اور ابھر کے سامنے آئے گا. یہ ہمارا بھی آپ سے وعدہ ہے اور ہمیں اللہ کی ذات پہ پورا یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، چونکہ حق مٹتا نہیں ہے، باطل مٹتا ہوتا ہے اور انشاءاللہ حق قائم رہے گا. ہمیں اللہ پاک سے پوری امید ہے کہ وہ ہمیں حق پہ اپنی پروٹیکشن میں ہمیشہ کھڑے رہنے کی توفیق دیں گے اور آپ سب کا ساتھ ہمارے ساتھ قائم رکھیں گے. جزاک اللہ خیر.